بدھ کے دن سبق کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ طلباء اور طالبات کے سامنے بدھ کے دن سبق کے شروع کرنے کی وجہ بھی بیان کر دوں کہ ہم نے بدھ کے دن کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ اس کی بنیاد احادیث اور ہمارے اکابرین کا معمول ہے۔ حدیث نمبر 1، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ تعالی، وفات 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 2789، 8 اور 9، یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، فقال، اور فرمایا، خلق اللہ عز وجل التربۃ یوم السبت، اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن زمین کو پیدا فرمایا، وخلق فیہا الجبال یوم الاحد، اور اس میں اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا، وخلق الشجر یوم الاثنین، اور سوموار کے دن آپ نے درختوں کو پیدا فرمایا، وخلق المکروہ یوم الثلاثاء، اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا، وخلق النور یوم الاربعاء، ناپسندیدہ کا معنی کہ جو انسان کو طبعاً اچھی نہیں لگتی یا تکلیف کا باعث بنتی ہے، اور نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، وبث فیہا الدواب یوم الخمیس، جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا، پیدا فرمایا، وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعہ فی آخر الخلق فی آخر ساعت من ساعات الجمعہ فیما بین العصر الی اللیل، پھر سب سے آخر میں جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد دن کے آخری حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت امام نور الدین ابو الحسن علی بن محمد بن عراق الکنانی الشافعی رحمہ اللہ، وفات 963 ہجری، تنزیہ الشریعت المرفوعہ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعہ میں فرماتے ہیں، والاولی ان یلحظ فی ذلک ما فی الصحیح، یہ بدھ کے دن کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو اس کے بارے میں بہترین یہ ہے کہ اس روایت کو پیش نظر رکھا جائے جو صحیح مسلم میں ہے، ان اللہ عز وجل خلق النور یوم الاربعاء، کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں والعلم نور، وہ تو حدیث کا حصہ تھا، اور علم بھی نور ہے، فیتفاعل لتمامہ ببدایتہ یوم خلق النور، جس دن اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا فرمایا یعنی بدھ کا دن، ہم اس دن علم کو شروع کر رہے ہیں جو کہ نور ہے، تو ہم اس سے ایک خوش فال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل بھی فرما دیں گے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرماتے ہیں اذ یأبی اللہ الا یتم نورہ کما قال، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور مکمل فرماتے ہیں، تو یہ ان کی عبارت ہے اذ یأبی اللہ۔ اب یہ انہوں نے استدلال فرمایا کہ بدھ کے دن سبق کا آغاز کیوں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بدھ کے روز اللہ نے نور کو پیدا فرمایا، علم بھی نور ہے، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نور کو مکمل کرتے ہیں،
تو اس سے خوشفالی ہوتی ہے، نیک فالی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سبق کو اپنے کرم سے مکمل فرما دیں گے۔ دوسری حدیث، امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، مسند احمد، حدیث نمبر 14603، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی مسجد الفتح ثلاثاً، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الفتح میں 3 دن دعا مانگی۔ مسجد الفتح کا معنی یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جہاں آپ نے دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، تو وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مسجد قائم بنوا دی، اس کا نام مسجد الفتح رکھا۔ تو یہ نہیں کہ جب آپ نے دعا مانگی تھی تو اس وقت مسجد الفتح بنی ہوئی تھی، یعنی وہ جگہ جہاں پہ بعد مسجد الفتح بنی، یہ فرمانا چاہتا ہے کہ وہاں اپنے 3 دن دعا مانگی، یوم الاثنین و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء، پیر، منگل اور بدھ کے دن۔ فاستجیب لہ یوم الاربعاء بین الصلاتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بدھ کے روز 2 نمازوں کے درمیان، ظہر عصر کے درمیان قبول ہو گئی۔ فعرف البشر فی وجہہ، تو آپ کے چہرے مبارک سے خوشی کے آثار محسوس ہوتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فلم یزل بی امر مہم غلیظ، تو میرا ہمیشہ سے معمول رہا جب بھی مجھے بہت اہم اور سخت مسئلہ پیش آتا، الا توخیت تلک الساعۃ، تو میں بھی اسی دن، یعنی ہفتے کے دن اور ظہر عصر کے درمیان، میں بھی اسی وقت کا انتخاب کرتا، فادعو فیہا، میں وہاں پہ دعا مانگتا، فعارف الاجابہ، اور میں اپنی دعا کو قبول ہوتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ امام ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1304 ہجری، الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ، اس کے اندر لکھتے ہیں، فاستفید من هذا الحدیث ان فی الاربعاء ساعۃ یجاب فیہا الدعاء، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ فمن ثم استحبوا ان یبدأ السبق فیہا، اس حدیث کی بنیاد پر اکابرین مشائخ کا معمول ہے کہ ہفتہ کے دن سبق کو، بدھ کے دن سبق کا آغاز فرماتے ہیں۔ اذ المبتدی بشیء لا یخلو غالبا عن دعاء لتیسر الاختتام وتعجل الاتمام، اس لیے کہ جب بھی کوئی سبق شروع کیا جاتا ہے تو لوگ ضرور دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کو مکمل فرما دے، جلدی پورا فرما دے۔ فیجاب دعاؤہ فی ذلک اليوم فیتم، اور ظاہر ہے اس دن دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ سے امید رکھی جاتی ہے کہ اللہ اس سبق کو اپنے کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ یہ تو میں نے 2 حدیثیں نقل کی اور دونوں سے استدلال آپ کی خدمت میں پیش کیا۔